بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر قاضی افزال صدیقی ہے، BSc/DH/MS اور FTJ ہے پنجاب۔ میں حسب معمول اپنے YouTube چینل پر آپ کا میزبان ہوں۔ آج کا موضوع ہے چینی کا استعمال کم کیجیے۔ ناظرین، چینی جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بے تحاشا استعمال ہوتی ہے۔ مزید رہی سے کثر جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس کی صورت میں، مٹھائیوں کی شکل میں، یا دن میں بار بار چائے یا کافی کا استعمال کرنا جو ہے یہ صحت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ صبح سے شام تک 1 پاؤ سے لے کر 1.5 پاؤ تک تقریباً شکر استعمال کرتے ہیں، جو مختلف شکلوں میں ہمارے معدے میں جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں مٹھاس حاصل کرنے کے لیے شہد کا استعمال ہوتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو شہد گفٹ کرتے تھے۔ سائنسی تجربات کہتے ہیں شہد تندرستی کا ضامن ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ناظرین، سفید چینی آتشگیر مادے کی طرح ہے جو فوراً ہی جل کر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سفید چینی جو ہے یہ تحریک پیدا کرتی ہے اور جو فوراً ہی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور اعصابی نظام بری طرح متاثر ہونے لگتا ہے، بالکل دوسری منشیات کی طرح۔ سفید چینی کے استعمال سے وقتی تحریک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تھکاوٹ سے دور ہو جاتی ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ خشکن اثرات جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ سستی اور تھکاوٹ کا احساس دوبارہ آتا ہے۔ ایک عادی شخص کی ذہنی آسودگی کے دوبارہ حصول کے لیے مزید مقدار کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ میٹھی ٹکیاں اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری ٹکیاں چوستے رہتے ہیں۔ بچوں اور کمزور لوگوں میں چینی کی خواہش اور عادت جلد زور پکڑتی ہے۔ بعض بچے چینی کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی چیز کھاتے ہی نہیں سوائے میٹھی چیزوں کے۔ جب بچپن میں میٹھی چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں تو لامحالہ جوانی میں بھی وہ میٹھے کے بہت شوقین رہتے ہیں۔ خلیے چونکہ فطری طور پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بھوک بڑھتی ہے، ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں، موٹاپا ہونے لگتا ہے اور خاص کر پیٹ کے ایریا میں توند سی نکل آتی ہے۔ اب پیٹ کے ارد گرد جو آرگنز ہوتے ہیں، اعضاء یعنی ہوتے ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں۔ خاص کر جگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ چینی جگر میں ڈی کمپوز ہوتی ہے اور جگر کچھ مٹھاس زیادتی کی شکل میں جب ہم چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جگر جو ہے وہ کچھ مٹھاس سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے، یوں فیٹی لیور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر فیٹی لیور سے بچنا ہے تو چینی اور مٹھاس مناسب رکھیں۔ سفید آٹا میں، چاولوں میں بھی چینی کی مقدار ہوتی ہے۔ آٹا جو ہے وہ چوکر والا استعمال کرے، اس میں شوگر کم ہوتی ہے۔ زیادہ مٹھاس کے عادی لوگوں میں جو ہی جسم میں مٹھاس کم ہوتی ہے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ آپ چینی کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ دن بدن بار بار چائے پیتے ہیں۔ سر درد ہو تو 1 کپ چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے، وقتی توانائی جو ہے وہ بھی بحال ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں تو چینی بہت کم یا بالکل ختم کی جا سکتی ہے۔ چینی کی نسبت گڑ یا شکر زیادہ مفید ہے، لیکن زیادہ مقدار میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مالٹے، سیب، امرود، انار، آم، کھجور اور ہر ایک فروٹ میں چینی کی مقدار ہوتی ہے اور یہ قدرتی شوگر نقصان دہ بھی نہیں ہوتی۔ میٹھے پھل جو ہیں وہ تھوڑی مقدار میں کھائیں یا تھوڑی زیادہ مقدار میں بھی کھائیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صبح سویرے پانی 4 گلاس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ ناظرین، چینی سفید زہر ہے، بہتر ہے اسے چھوڑ دیں۔ حلوہ، مٹھائی، جوس، کولڈ ڈرنکس، ان سب میں چینی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ میٹھا بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ شہد، خربوزہ، مالٹا، کنو، امرود، آم، کھجور، سیب، یہ سب چیزیں کھائیں، ان سب میں قدرتی شوگر موجود ہے۔ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد میٹھے کی تلاش میں رہتے ہیں اور کھانے کے بعد گڑ، چینی، سویٹ ڈش یا آئس کریم یا کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے ہیں۔ یہ عادت بھی مناسب نہیں ہے، لہذا یہ عادت ختم کریں۔ چینی میں کوئی غذائیت نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی منرل، کوئی پروٹین یا فائبر وغیرہ بھی نہیں ہے، صرف کیلوریز ہوتی ہیں۔ اچھے بیکٹیریا کو چینی مارتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والوں کے اکثر دانت خراب ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ شوگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 60-70% افراد جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں۔ جب میٹھی چیز کھائیں تو دماغ میں ایک جوہر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے۔ نشہ لیتے وقت بھی یہ جوہر پیدا ہوتا ہے،
اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ انسان شوگر ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ دن میں 6 مرتبہ یا 8 مرتبہ چائے پیتے ہیں، بار بار میٹھے کی طلب ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں شوگر ڈپریشن ہو گئی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے والوں کے چہرے پر دانے، جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے نکلتے ہیں۔ بہت زیادہ میٹھا کھانے والوں کو کینسر ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ موجودہ تحقیق کی روح سے چینی انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار دی گئی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں چینی کے بارے میں بے شمار مضامین لکھے گئے ہیں، لیکن اس کا استعمال لوگوں میں کم نہیں ہوا۔ امریکہ کے مشہور کیمیاء دان ڈاکٹر ہاروے نے سفید چینی کو صحت کے لیے عظیم خطرہ بتایا ہے اور امریکیوں کو اسے کم سے کم استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اگر آپ سفید چینی کے وافر استعمال کی عادت میں گرفتار ہیں تو اس سے مکمل چھٹکارا تو ممکن نہیں، البتہ آپ اس مقدار کو کم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ مٹھاس حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ شہد ہی ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بافرات دستیاب نہیں ہے۔ اگر مل بھی جائے تو خالص حالت میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کوشش کرنے سے خالص مل بھی جاتا ہے۔ تو ملاوٹ جو ہے وہ اصل میں ہمارا طرح امتیاز ہے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو چائے کے بجائے پھلوں کا رس استعمال کریں، جن میں قدرتی شکر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر غذائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ چائے میں 3 چمچ کی بجائے 2 چمچ کریں، پھر 1 چمچ کریں اور پھر آدھی چمچ تک اگر لیں تو یہ بھی بہتری کی طرف ایک کوشش ہوگی۔ چینی کے زیادہ استعمال سے ذیابیطس یعنی شوگر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ شکر کی ایک خاص مقدار ہی جسم میں سما سکتی ہے۔ اگر یہ کم یا زیادہ ہو جائے تو اثرات مہلک ہو سکتے ہیں۔ خون میں شکر کی مقدار کو درست رکھنے کے لیے لبلبے کی ایک رطوبت انسولین کام کرتی ہے یا انسولین کام آتی ہے۔ اگر چینی کا استعمال بہت بڑھا دیا جائے تو لبلبے پر کام کی زیادتی کا بوجھ پڑتا ہے۔ اس طرح لبلبے میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسولین کا اخراج کم اور شکر کی مقدار جو ہے وہ مقررہ حد سے بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ شکر پیشاب کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور چینی کے پرہیز کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر گاف کے مطابق فرانس میں ہر سال 1,80,000 بچے سفید چینی کے استعمال سے گوناگوں امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بچوں کو چینی اور چاکلیٹ اور ٹافیاں کم استعمال کرنے کا مشورہ دیتا تھا، جس سے بچوں میں صحت کی بحالی کی شرح بڑھ گئی تھی۔ بچے مٹھائیوں، ٹافیوں، چاکلیٹ کے چونکہ بہت شوقین ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی خوراک میں شکر والی غذائیں مناسب مقدار میں رکھی جائیں، ورنہ یہ بچے لاغر اور زرد رنگ کے ہو جائیں گے۔ پھل، سبزیاں، انڈے کھانے کے بجائے صرف میٹھی چیزیں کھانے والے بچے جسمانی نشو و نما سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے والے افراد ایک دم سے چینی ختم نہیں کر سکتے، بلکہ بتدریج چینی کم کرنی چاہیے تاکہ کوئی مضر صحت اثرات نہ آ سکیں۔ سب سے پہلے چائے میں میٹھا تھوڑا تھوڑا کم کر دیں، بتدریج کم کرنے کے بعد آدھی چمچ تک لیں۔ آج کل پودوں سے اثر شدہ چینی بھی ملتی ہے، یہ چینی جو ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے۔ صبح خالی معدہ چینی ملا کوئی شربت نہ پئیں۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو چینی ملے مشروب کی بجائے پھلوں کا رس استعمال کریں، جن میں قدرتی شکر موجود ہوتی ہے اور ان میں غذائی اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی دیگر ملکوں کی طرح ذیابیطس کا مرض جو ہے وہ زور پکڑ چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے سفید چینی کے استعمال پر لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے شوگر کا مرض عام ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سفید چینی غذائیت بخش خوراک کے بجائے منشیات میں سے ہے، یعنی کہ سفید چینی کو منشیات کا درجہ دیا گیا ہے کہ جس طرح بندہ منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے چینی جو ہے وہ جسم کی ایک ضرورت بن جاتی ہے اور اس کا وہ انسان عادی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق خوراک سے وہی ہے جو کہ الکوہل کا دودھ کے ساتھ ہے۔ الکوہل معمولی استعمال کی جائے تو حرارت پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح سفید چینی کو بھی اگر کم مقدار میں استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ مند ہے، اس سے بھی حرارت اور طاقت ملتی ہے۔ سفید چینی کی تیاری میں ایسے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جو غذائی اجزاء کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیلشیم بائی سلفائڈ کے ذریعے اثر، گنے کے رس میں موجود تمام جو معدنی اجزاء ہیں اور وٹامنز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ چینی استعمال کرنے والے لوگ غذائیت سے محروم ہونے کے باعث کمزور اور اعصابی تھکاوٹ کا شکار
بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام چینی کے استعمال کے بارے میں۔ آپ نے اس کی خوبیاں اور خامیاں سن لی ہوں گی، تو آپ کافی متحد ہو کر شہد اور قدرتی مٹھاس والے پھلوں کی طرف واپس آ جائیں، لوٹ آئیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ امید ہے آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی بھیجیے تاکہ وہ بھی اچھی باتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد پریشانی اور ناکانی آفات سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔